والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں تورات کے تمام مضامین کو مجموعی طور پر بیان فرما دیا. آسمانی چاروں کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تورات ہے. تورات کی تمام باتیں، تمام احکام، تمام نواہی، تمام ہدایات من جملہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی الگ ذکر فرمایا، اوتیت سبعا من المثانی والقرآن العظیم. آپ نے 7 آیتیں جو بار بار دوہرا کر پڑھی جانے والی مجھے دی گئی، اور اس کے ساتھ قرآن پاک بھی عطا کیا گیا، یہ فرمایا. علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب ہم غور کریں عجیب مضامین نکلتے ہیں. حضرت علامہ رازی رحمت اللہ علیہ جس وقت انہوں نے یہ کہا اللہ نے سورہ فاتحہ میں 1000 سے زائد مسائل کی وضاحتاً، کنایتاً، اشارتاً، صراحتاً، اللہ نے اس میں 1000 سے زائد مسائل کو ذکر فرمایا، تو اس زمانے کے لوگوں نے حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو ایک عجیب سے لطیفہ بنا کر مذاق اڑایا. اور حضرت امام رازی علیہ رحمہ جہاں جہاں جاتے تھے اس مقولے پر مذاق اڑایا جاتا تھا، استہزاء کیا جاتا تھا. امام رازی علیہ رحمہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تفسیر رازی آپ نے تحریر فرمائی، جو اس وقت کائنات میں مشہور و معروف اور معتبر تفاسیر میں وہ تفسیر. معقولات کے سب سے بڑے عالم امام رازی تھے، منقولات میں بھی بے انتہا اللہ نے ان کو مہارت دی تھی. اللہ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی. امام رازی نے اپنے رب کی پہچان کے لیے 100 دلائل پیش فرمائے اس وقت جس وقت شیطان وفات کے موقع پر امام رازی علیہ رحمہ کے پاس تشریف لایا. تو اس وقت میں شیطان جب آیا اور آ کر ورغلایا، امام رازی علیہ رحمہ نے اپنی بات کی ثبوت کے طور پر اللہ کے وحدانیت کے ثبوت کے جس وقت 99 دلائل ہو گئے، حضرت شمس تبریزی آ کر فرمایا ارے تم یوں کیوں نہیں کہتے. جب یہ جملہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے زبان سے شیطان کو بھی آتا ہے، شیطان اس کو توڑ بھی کرتا ہے. تو ایسے امام رازی نے الحمدللہ ایسے جان. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا ارے بھئی آ جاؤ میں تم لوگوں کو ذرا سورہ فاتحہ کی طرف. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر بیان کرنا شروع کیا، کہا کہ دیکھو بھئی سورہ فاتحہ کو اللہ جل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. بسم اللہ کا با اور با میں جو نقطہ ہے اس کا کیا مطلب ہے. حضرت نے بیان کرنا شروع کیا. بیان کرتے باس کے نقطے سے آپ آگے کا بیان شروع نہیں کیے، یہاں با کے نقطے پر بڑی طویل تحقیق کرتے تھے، بہت طویل علوم رکھتے تھے، بہت طویل سمجھ رکھتے تھے،
بہت وسیع فہم رکھتے تھے، جس کی وجہ سے تمام اس طریقے سے ایک ایک چیز میں مجتمع فرما دیتے، ایک چیز کے ذریعے سے 100 چیزیں بیان کرتے تھے۔ عنوان ہوتا تھا ایک، آیت ہوتی تھی ایک، لیکن اس سے مستنبط کرتے تھے، جس کو سن کر یا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت انور شاہ کشمیری، جن کو فخر المحدثین کہا جاتا ہے، رئیس المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، خاتم المحدثین، حضرت نے جس وقت بیان کرنا شروع کیا، بیان کرتے چلے گئے کہ حضرت جب بھی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، نماز پڑھانے کے لیے بیٹھتے، ارے بھئی چلو نماز کا وقت آ گیا، امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، حضرت نے تکبیر باندھی، پڑھنے کے بعد رک گئے، آگے کا جملہ الرحمن الرحیم آپ کی زبان سے نہیں نکل رہا ہے، پھر حضرت الرحمن الرحیم تو آپ نے الرحمن الرحیم پڑھ، پھر مالک یوم الدین آپ نے مالک یوم الدین پڑھ، عرض کرنے لگے حضرت آپ کے یادداشت تو مثالی یادداشت ہے، لیکن آج کیا بات ہے، الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی آپ نے لقمہ لیا۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی، میں کیا بتاؤں، جب میں نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کیا ہے، پھر تم لوگوں نے لقمہ دیا، میں نے آگے کی آیت کی تلاوت فرمائی، پھر اتنا اور اتنے اللہ کے طرف سے تجلیات کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم زندگی بھر بھی بیان کرتے رہیں، مالک یوم الدین پر ایسی باتیں، اللہ کا ایک عجیب انوکھا انداز ہے، عجیب انداز، اللہ نے خود بندوں سے کہا تم ان میرے عزیز محترم خواتین 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ آمن الرسول جو سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے وہ نازل دیتا ہوں۔ حضرت جبریل نے ان دو چیزوں کو لا کر حضور تک نہیں پہنچا، جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، حضور کے پاس بھئی جبریل یہ کیا بات ہے، یہ آواز کہاں کی؟ وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، آمن الرسول بما انزل الیک والی آیت، یہ دونوں آیتیں پڑھ کر سنائی، یہ دونوں، یہ سورہ اور پھر وہ آخری رکوع یہ پڑھ کر سنائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تب جا کر اللہ یہ سمجھا اور یہ سوچا، ارے بھئی یہ تو اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ عطا کیا، تو قرآن کے ساتھ جب اللہ نے عطا کیا مستقل ومثلہ معہ اوتیت سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ 7 آیتیں وہ کون سی تھی؟ وہ یہی سورہ، اسی لیے فقہاء یہ فرماتے ہیں فقرؤوا ما تیسر منہ سے مراد ہر سورہ سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھو۔ عجیب بات فرمایا، جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شروع کیا، سورہ فاتحہ جب پڑھو گے اللہ جل جلالہ عالمین، آپ نے اللہ کو حاضر مان کر اللہ کو مالک یوم الدین، اللہ کی معرفت آپ کو مل گئی۔ یہ 3 آیتیں آپ کے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کے سامنے ہو گیا، یہ سمجھو کہ اللہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ اب اللہ عبدی ما سأل، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، دیکھیے یہ الحمدللہ رب العالمین یہ بھی غائبانہ تو ہے، الحمد بھی غائب، الرحمن الرحیم بھی غائب، مالک یوم الدین بھی غائب، ہم تینوں میں کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رحمان کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو، مالدار ہے، سخی، بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں دلدار نہیں ہوتے، اس سے 10 پیسے کا فائدہ دوسروں کو نہیں ہے۔ اب ایک مالدار ہے دلدار ہے تو وہ کیا کرے، وہ اپنا مال کو دوسرے پر کون کرے گا؟ مالدار بھی ہوگا دلدار بھی ہوگا۔ تو گویا علماء فرماتے ہیں مال کا ہونا بہت سارے ہیں دنیا میں، دلدار بہت کم ہے دنیا میں، مالدار تو بہت سارے گزرے ہیں، دلداروں کی یادیں باقی رہتی ہیں، دلداروں کی یادیں باقی رہتی ہیں، مالداروں کی یادیں باقی نہیں رہتی۔ دلداروں کے سوانے، مالداروں کے سوانے بیان نہیں کیے جاتے، دلداروں کی تعریف قریب من الجنہ بعید من النار، سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں سخی کو کہا گیا، مالدار کو نہیں کہا گیا۔ فرمایا جیسے
یہاں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، مالدار ہو دلدار ہوتے ہیں تب جا کر اس مال کا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح رحمت والا رحیم اپنی رحمت کو اس طرح اس کی تعریف کی گئی. رحمان بے پناہ رحم والا، رحیم بے بندوں پر رحم تقسیم کرنے والا. رحم کر جب آپ نے یہ تعریف فرمائی الرحمن الرحیم تو اللہ کے رحمت آپ کی طرف متوجہ. ہم سب کے اوپر وسیع ہیں، سب کے اوپر واضح ہیں. سب ذرا مالک یوم الدین، آخرت میں بھی ذرا تو آخرت میں بھی ہم بندوں کا خیال رکھ لے. بس اتنا کہتا ہے جب یعنی پیشانی جھکانے والے بھی تیرے سامنے مالک یوم الدین کے ذریعے سے ربط بتایا گیا. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ بندے کے سامنے اور بندے کے پاس ایسا ہو جاتا ہے گویا روبرو ہو گیا، روبرو ہو گیا. اب بہت ساری باتیں ہم اس کے تحت بتائیں، انشاءاللہ آئندہ آپ